سابق وزیر اعظم عمران خان نے فوری انتخابات کا مطالبہ کر دیا. کہا فوری انتخابات کے لیے مہم چلانا ہوگی. اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت عوام کرتے ہیں. کوئی فوج یا بیرونی قوت جمہوریت کی حفاظت نہیں کرتی. امپورٹڈ حکومت قوم پر مسلط ہونے کے بعد کل پہلا جلسہ ہے. پشاور کے لوگوں کے پاس جا رہا ہوں. تحریک انصاف کا 16 اپریل کو کراچی اور 23 اپریل کو لاہور میں بڑے جلسے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا ذمہ داریاں سنبھالتے ہی ایکشن. سستے بازاروں میں معیاری اور کم دام پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم. ہفتے میں 2 سرکاری تعطیلات ختم کرنے کا بھی حکم جاری. صرف 1 چھٹی ہوگی. سرکاری دفاتر رمضان میں بھی صبح 10 کے بجائے 8 بجے کھولنے کی ہدایت. شہباز شریف خود بھی صبح 8 بجے اپنے دفتر پہنچ گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر جانبدار اور ممتاز ماہرین پر مشتمل نیشنل اکنامک کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ. آئندہ چند دنوں میں سمٹ کا بھی انعقاد کیا جائے گا. وزیر اعظم کی عوام کو ریلیف. مہنگائی پر قابو پانے کے لیے جامع تجاویز کی ہدایات. کہا قومی عوامی مفادات کے درمیان بہترین توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. پالیسی آپشنز پر جامع سفارشات پیش کریں تاکہ اقدامات لیے جا سکیں. وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر کل کراچی آئیں گے. ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد جائیں گے. رابطہ کمیٹی اور اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے. معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار سے متعلق بھی آگاہ کریں گے. شہباز شریف کا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد ایم کیو ایم مرکز کا پہلا دورہ. سندھ کی ترقی کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے پر جلد عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایم کیو ایم قیادت کو یقین دہانی. شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں. آصف زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اختر مینگل، اسلم بھوتانی اور بی اے پی رہنماؤں سے ملاقاتیں. جس نیج پہ خان صاحب عمران خان صاحب اکانومی کو دھکیل پہ گئے، مطلب یہ معیشت کے ساتھ زیادتی ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم ہے. پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف سازش کر کے گئی. عمران خان معیشت کے ساتھ زیادتی اور عوام کے ساتھ ظلم کر کے گئے. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ایکسپورٹ 24% بڑھی مگر امپورٹ میں 50% اضافہ ہوا. تجارتی خسارہ 45 ارب ڈالر ہونے کو ہے جو ریکارڈ ہے. 1 مارچ سے 1 اپریل تک زر مبادلہ کے ذخائر 500 کروڑ ڈالر کم ہوئے. عمران خان کی حکومت نے 2 سال آگے کا پیسہ بھی سفید کرنے کی ایمنسٹی اسکیم دی. ہر جگہ غریب کو مارا اور امیر کو آسانی دی گئی. کس جماعت کو کتنی وزارتیں ملیں گی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادیوں سے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت. پیپلز پارٹی کی صدر، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے عہدوں میں دلچسپی. پارٹی کی اکثریت نے وزارتوں کو انتخابی اتحاد سے مشروط کرنے کی رائے دے دی. بلاول بھٹو کی وزارتوں اور انتخابی الائنس دونوں کی مخالفت. پاکستان کے اندر ایک کرائم منسٹر کو لا کر جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے. مقصود چپڑاسی کا جواب کل ان کو اسمبلی کے فلور پہ دینا چاہیے تھا تاکہ ہم ان کو کرائم منسٹر نہ کہتے. پاکستان میں کرائم منسٹر کو مسلط کیا گیا ہے. ان کو اسمبلی میں مقصود چپڑاسی کا جواب دینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں شہباز شریف کے دوسری جانب پاپڑ والے آصف زرداری نظر آتے ہیں. یہ لوگ پاکستان کو دوبارہ غلامی میں دھکیلنے کی سازش کا حصہ ہیں. ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کو چھٹی پر بھیج دیا گیا. کس منہ سے کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلا کر لیٹر گیٹ بریفنگ لیتے. شہباز شریف خود اس دھمکی آمیز خط کی سازش کا حصہ ہیں. چین کی شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد. کہا چین پاکستان سے اپنی روایتی دوستی جاری رکھنا چاہتا ہے. اداروں کے خلاف مہم چلانے پر 10 افراد گرفتار. ایف آئی اے نے لاہور سے 2، گجرات فیصل آباد سے 8 افراد کو گرفتار کیا. ایف آئی اے کے مطابق اب تک 50,000 پیجز شارٹ لسٹ کر لیے گئے. متنازع مہم کے بیشتر پیجز انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے. مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے جاری. شہباز گل کہتے ہیں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ورکرز کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. چادر چار دیواری کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. درست اور غلط کی ساری تفریق ختم نہ کریں. فواد چودھری بولے حکومت سوشل میڈیا سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے خواب چھوڑ دے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر اور شہباز گل کا نام نو فلائی لسٹ سے نکال دیا. وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن معطل. سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس. کل تک جواب طلب کر لیا. وضاحت مانگی گئی کہ نام فہرست میں ڈالنے کی اجازت کس نے دی. سیکرٹری داخلہ کو عدالتی معاملت کے لیے افسر مقرر کرنے کا حکم. شہزاد اکبر کہتے ہیں رانا ثنا نے انتقامی کارروائی شروع کر دی. شہباز گل نے بتایا انہوں نے بزرگوں ایف آئی اے افسروں کو کہا
پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جو کیس ہے وہ چلے، عدالتوں میں کیمرے لگے اور پاکستان کے عوام کو بتایا جائے کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ آج نیب کا صرف ایک حل ہے، اس کو ختم کر کے اس کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے ان کا احتساب کیا جائے۔ شاہد حقان عباسی کا ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ، کہا نیب عدالتوں میں کیمرے لگائے، عوام کو بتائیں کون سی کرپشن ہوئی۔ جب تک نیب ہے کوئی سرکاری افسر کام نہیں کرے گا، ایک ہی حل ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے، لوٹ مار اور ظلم پر نیب اہلکاروں کا احتساب کیا جائے۔ نون لیگ کے خلاف جو کیسز ہیں وہ چلیں، سینکڑوں ارب لوٹنے والے کابینہ میں بیٹھے تھے، ایک انکوائری، ایک ریفرنس فائل نہیں ہو سکا۔ ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے مگر احتساب ہوگا۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد مریم نواز کی وزیر اعظم ہاؤس آمد، نون لیگی نائب صدر کے پولیٹیکل سیکرٹری نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں مریم نواز کو حمزہ شہباز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب، لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، کل سنایا جائے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، آپ لوگ تو کسی نتیجے تک نہیں پہنچے، اب قانون اپنے نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اسپیکر خود امیدوار ہیں، وہ کیسے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات ختم کر سکتے ہیں؟ عطا تارڑ کہتے ہیں قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ کا فوری الیکشن ہونا چاہیے، تاخیر کا مطلب پرویز الہی اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی، ڈالر 91 پیسے سستا، 182 روپے 2 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی 183 روپے سے زائد میں فروخت۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے واگا کے راستے سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد، شاندار استقبال پر یاتری خوشی سے نہال، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ پاکستان نے 2200 سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کیے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا، کہتی ہیں شوپیاں میں شہداء کے خاندان سے ملنے جانا چاہتی تھی، بھارتی حکومت جعلی پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی پر امریکہ بھی بول پڑا۔ وزیر خارجہ اینتھونی بلکن کہتے ہیں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، سرکاری افسر، پولیس اور جیل حکام ملوث ہیں۔ پریس بریفنگ کے دوران بھارتی حکام نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات نہیں کی۔ ملتان میں ہاتھ سے لکھے ایشیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کی زیارت، خطاط امتیاز حیدر نے نسخے کو اردو ترجمے کے ساتھ 425 دن میں تحریر کیا۔ قرآن پاک کی لمبائی 40 فٹ، چوڑائی 8.5 فٹ ہے۔ عمران خان کے جانے کے بعد رمیز راجہ کا پی سی بی چیئرمین رہنا مشکل، رمیز راجہ کا استعفیٰ نہ دینے کا اندیا، فیصلہ نئے وزیر اعظم پر چھوڑ دیا۔ شہباز شریف تبدیلی لائے تو نجم سیٹھی اور ذکا اشرف پی سی بی چیئرمین کے طور پر فیوریٹ ہو سکتے ہیں۔